ہم سے کسی بچے نے پوچھا کہ میم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سحری نہیں کر پاتے یا وقت کم ہوتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے تو اٹھا نہیں جاتا اور سحری کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، تو کیا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اٹ پیرا روزہ رکھنا، یعنی بنا سحری کیے روزہ رکھنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر بات کریں اس کے بارے میں احادیث اور قرآن و سنت میں، تو ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے جو احادیث میں بھی اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ عن البراء قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان الرجل صائما فحاز الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلة ولا يوم حتى يمسي وإنه فيس بن سمرة الأنصار كان صائما فلما حضر الإفطار آت امرأة، اس کے بعد فرمایا فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن أنت لك فاطلعوا لك وكان يومه يعمل فاقتربت عين فجاءته امرأة فلما رأته قالت هيبة لك فلما انتصر النهار قيش عليه فذكر ذلك النبي فزنسته هذه فنزلت هذه الآيات۔ اب دیکھیں، اس واقعے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا احادیث میں۔ کہا جاتا ہے کہ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحابہ تھے نا، جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اکثر ایسا ہوتا کہ افطار کے وقت سو جاتا، مطلب آنکھ لگ گئی، اس رات میں بھی وہ آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر آنکھ لگ گئی افطار میں، افطار نہیں کیا اور سحری میں بھی کھانا پینا انہیں نہیں تھا کہ اگلے دن افطار کریں گے تو ہی کھائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرمہ انصاری بھی روزے سے تھے، جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے لاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ دن بھر گزر گیا، یعنی وہ دن گزر گیا اور وہ گھر انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس آئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس، تم محروم ہی رہ گئے افطاری سے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے روزے کی حالت سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اس وقت نا قرآن کی ایک آیت آپ پہ نازل ہوئی، جو آیت اس طرح بیان کی جاتی ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَارِقُوا بِهَا وَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَّلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آیت انہی حق میں نازل ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جاؤ، یعنی سحری میں تم خوب کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہاری جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھو۔ ایسا نہیں کہ اگر تم نے کل کو افطار نہیں کرا یا سو گئے، آنکھ لگ گئی، لیٹ کیا تو اس کی وجہ سے تم اگلے دن کی سحری ہی نہ کرو، بلکہ سحری کرو اور خوب کھاؤ پیو۔ سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے سحری کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کھل جائے تمہارے لیے صبح کا صادق، یعنی سورج جب تک طلوع نہ ہو آپ لوگ کھا پی سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ خوب کھاؤ پیو سحری میں، سحری کرنا سنت ہے۔ لیکن بات یہ کہ سحری کیے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مجبوری کے تحت اگر نہ رکھ سکے، یعنی آپ کے گھر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سحری میں، تو پانی پی لو، کھجور کھا لو، سحری کرو، لیکن سحری لازمی کرو۔ بنا کھائے پیے روزہ رکھنا آپ رکھ تو سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم سحری کرو۔